آج سے 30-40 سال پہلے اگر دیکھا جائے تو ڈپریشن یا انزائٹی جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ آج کے دور میں اگر یہ چیز اتنی بڑھ رہی ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم سب سے پہلے اس کی وجہ جاننی ہے جس کی وجہ سے خواتین میں ڈپریشن، انزائٹی، اسٹریس اتنا عام ہو رہا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے اور ایسی کیا چیزیں یا کیا وجوہات ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، آپ کی دعاؤں سے امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیں جناب، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خواتین ٹینشن میں ہیں، انزائٹی میں ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 گھر کے کام کا پریشر اور گھر کی ذمہ داریاں۔ خواتین اس چیز کو اپنے سر پہ اتنا زیادہ سوار کر لیتی ہیں، گھر کی ذمہ داریوں کو، گھر کے کاموں کو، کہ وہ الٹیمیٹلی پریشر میں آ جاتی ہیں، اور جب وہ اس پریشر کے اگینسٹ موو نہیں کر پاتی تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، وہ اسٹریس میں چلی جاتی ہیں، وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں اپنے اوپر کام کا بوجھ اتنا لے لیتے ہیں ہم کہ بعد میں وہ ہم سے مینیج نہیں ہو رہا ہوتا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو اس کی استطاعت کے مطابق ہی اس پہ بوجھ ڈالا ہے۔ جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر اتنی آزمائش ڈالتا ہے، اتنی بوجھ ڈالتا ہے جتنا ہم سہ سکتے ہیں۔ کام ہے، اگر آپ خود کا خیال نہیں رکھیں گی تو آپ ختم ہو جائیں گی، یہ کام ختم نہیں ہوں گے، یہ ساری زندگی ایسے چلتے رہنے ہیں۔ لیکن آپ نہیں ہوں گے تو کام کیسے ہوں گے؟ اس لیے آپ نے کام کا سٹریس نہیں لینا، کام کو آپ نے صرف کام سمجھنا ہے۔ آپ نے اپنے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالنا ہے جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے۔ اگر آپ اپنی استطاعت سے زیادہ، اپنی ہمت سے زیادہ کام کا پریشر لوڈ لیں گی اپنے اوپر تو آپ ذہنی طور پر پرسکون نہیں رہیں گی، ٹھیک ہے؟ آپ مینٹلی طور پہ ہر وقت پریشان رہیں گی، ڈسٹرب رہیں گی، سوچ میں ڈوبی رہیں گی ہر وقت، اور آپ ڈپریشن میں چلی جائیں گی۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے بھی دوں کہ کچھ خواتین اتنی صفائی پسند ہوتی ہیں کہ انہیں کسی ہیلپر کی صفائی بھی پسند نہیں آتی، وہ بار بار ہیلپرز بھی چینج کرتی ہیں، اس کی صفائی نہیں اچھی، اس کو رکھ لیا، اس کی نہیں اچھی، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نکال دیتی ہیں ان کو اور خود ہی کام کرنے میں لگ جاتی ہیں، اور خود اس وقت ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر کو ویسے ہی رکھیں جیسا ان کا دماغ میں چل رہا ہے کہ اس طرح نیٹ ہو، اس طرح نیٹ ہو۔ تو وہ تھک جاتی ہیں، ان کا جو ہے وہ باڈی ان کی تھک جاتی ہے اور وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں، کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی، پرفیکٹ اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہاں بس ہر ٹائم صفائی رہے، بالکل نیٹ اینڈ کلین رہے، تو بچوں والے گھروں میں تو اکثر جو یہ پھیلا رہتا ہے، بچے یہاں سے چیزیں اٹھا کے وہاں پھینک دیتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے ادھر پھینک دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خواتین صفائی پسند نہیں ہوتی۔ اپنے جسم کو تھکن کا شکار نہ کریں، آپ کی باڈی جب تھک جاتی ہے تو پھر آپ مینٹلی طور پہ ویک ہو جاتے ہو، اس لیے آپ نے اپنی باڈی سے اتنا ہی کام لینا ہے جتنا آپ خوش ہو کے کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ میرا فرسٹ والے پوائنٹ سے ریلیٹ ہے کہ ہر وقت ایک بہترین ماں یا پھر بیوی یا پھر بہو بننے کی کوشش میں یا پھر دباؤ کی وجہ سے آپ کئی دفعہ سٹریس میں چلی جاتی ہیں۔ ہمارے پہ اکثر ایک سوشل پریشر بھی ہوتا ہے کہ جی ایک بہترین بیوی ہے، اب بیوی صبح سے لے کے شام تک ہسبینڈ کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے اور ہسبینڈ اس کو پوچھ نہیں رہا، یا پھر بہو سارا دن کام میں لگی ہوئی ہے، صبح سے شام تک کام میں لگی ہوئی ہے، اس چکر میں کہ وہ کام کر کر کے سب کا دل جیت لے گی اور اینڈ پہ اس کو کچھ نہیں ملتا، تو یہ بھی ایک مینٹلی سٹریس ہے۔ اسی طرح ایک ماں جو ہے وہ ہر وقت پرفیکٹ ماں بننے کی کوشش میں ہے، اگر کہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور وہاں پہ بچے کچھ شرارت کر لیتے ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میں نے ان کو کچھ سکھایا نہیں ہے یا بچے میری بات نہیں سنتے۔ دیکھیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو، سب کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، سب کی بہویں، سب کی بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں، غلطیاں کوتاہیاں انسانوں سے ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تو آپ نے ہر چیز کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرنا کہ فلاں تو اس طرح ہے اور میں ایسی ہوں، فلاں تو اس طرح ہے اور فلاں کے بچے ایسے ہیں، فلاں کی بہو ایسی ہے۔ خود کو ہر وقت پرفیکٹ بنانے کی کوشش نہ کریں، پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ اس کے علاوہ کسی چیز میں کوئی پرفیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تھرڈ پوائنٹ جب خواتین کو اپنی زندگی کے اہم فیصلے کرنے کی آزادی نہ ہو تب بھی وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور انزائٹی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی کے فیصلے آپ خود کریں، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی فیصلہ کر لیں۔ دیکھیں، مشورہ بھی لیں، وہ آپ نے سنا ہوگا کہ مشورہ لیں چاہے آپ پھر دیوار سے لے لیں۔ اگر آپ اپنے فیصلے کرنے میں میچور ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ایک بہترین فیصلہ کر سکتی ہیں، تو پھر خود کریں اور اپنے فیصلے پہ ڈٹے بھی رہیں، پھر کچھ بھی حالات ہوں اس پہ قائم رہیں۔ اور اگر آپ کا فیصلہ غلط ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا الزام دوسروں کو مت دیں،
اور اس غلط فیصلے کو اپنے ذہن پہ سوار نہ کریں۔ کوئی بھی انسان شروع سے ہی سمجھدار نہیں ہوتا، بلکہ غلطی کرتا ہے اور پھر سیکھتا ہے، پھر ہی اس کے پاس ایکسپیرینس آتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس چیز کو بالکل اسٹریس نہیں لینا کہ میں پھر سے غلط ہو گیا ہے کچھ، یا میں نے بہت غلط کر دیا۔ جو ہو گیا اس میں بہتری تھی، وہ ختم ہو گیا، لیکن آپ کوشش کریں کہ اگین آپ سے ویسا نہ ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ، اکثر ہسبینڈ کی طرف سے یا پھر اور اگر ان میرڈ ہیں تو گھر والوں کی طرف سے ایموشنلی سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی۔ ایموشنل سپورٹ کس طرح سے ملتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، خواتین جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ حساس اور سینسٹیو ہوتی ہیں۔ سارا دن وہ گھر کا کام کرتی ہیں، بچوں کو بھی دیکھتی ہیں، سسرال کو بھی دیکھتی ہیں، تو ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کی سارے دن کی محنت کو کوئی اپریشیٹ کرے، اس کا ہسبینڈ اس کی تعریف کر دے، اگر پیرنٹس ہیں تو وہ ان کو اپریشیٹ کریں۔ تو یہ ایموشنلی جو ہے سپورٹ ہوتی ہے ایک لڑکی کے لیے، خواتین کے لیے سپورٹ ہوتی ہے کہ ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے، بچوں کی تربیت کرنا، گھر کو سنبھالنا، ساس سسر کو دیکھنا، گھر کے باقی نظام کو مینیج کرنا، یہ سارے جو ہیں اگر خواتین ان کو اپنے ذہن پہ لیں تو یہ سٹریس ہے، لیکن اگر کوئی اس کو بخوبی نبھا رہی ہے تو اس کا حق ہے کہ اس کے بدلے میں اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ اگر آپ ایسی خواتین کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ سٹریس فری رہتی ہیں، وہ ڈپریشن میں نہیں جاتی اور وہ اپنے کام کو اور بہتر طریقے سے کرتی ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ خواتین کو فائنینشلی انڈیپینڈنس دینا بہت ضروری ہے۔ آپ کے والد یا آپ کے ہسبینڈ اگر لاکھوں کما رہے ہیں نا اور آپ 1000 کما رہی ہیں تو وہی آپ کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے ہوتا تھا نا کہ جب لڑکا کچھ کرنے کے قابل ہو گیا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے لگ گیا ہے تو اس کی شادی کر دیں۔ میرے خیال میں خواتین کے لیے بھی اسی طرح کا کوئی رول ہونا چاہیے کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ اسکل ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ان کو کچھ نہ کچھ ان کو ہنر ضرور سکھائیں، تاکہ میرڈ لائف میں اگر ان کے ساتھ کوئی پرابلمس ہوتی ہیں تو وہ ان کو خود فیس کر سکیں، فائنینشلی طور پہ انڈیپینڈنس ہوں، کیونکہ بیٹیاں ہرگز اپنے والدین سے بار بار نہیں کہتی۔ اس لیے خواتین کے اندر کوئی نہ کوئی اسکلز لازمی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے چھوٹے موٹے اخراجات کے لیے ذہنی دباؤ یا اسٹریس میں نہ آئیں۔ سو اٹس آل اباؤٹ ٹوڈیز مائی بلاگ۔ اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہے، کوئی پوائنٹ اچھا لگا ہے تو پلیز چینل کو لائک شیئر لازمی کیا کریں، اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل سو پلیز ڈو سبسکرائب۔ ٹیک کیئر، سی یو سون، اللہ حافظ۔